السلام علیکم، میں فروق اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عمران خان کے حوالے سے اپڈیٹ لایا ہوں۔ ان کے بیان پر علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کا رد عمل ہے، وہ اب آپ کے سامنے میں علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کا کلپ ہے، اور جو علامہ حافظ صاحب حسین رضوی نے اس کو عمران خان کو جواب دیا ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا کہ ملک پاکستان کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، تو وہ گرفتاری کے ڈر سے زمان پارک سے باہر نہیں نکل رہا، اور اس کو خوف ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تو یہ مجھے مار دیں گے، لیکن یہ کہتا تھا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اور حالانکہ یہاں تک بھی انہوں نے بات کی تھی کہ جب مہنگائی کی پوزیشن تھی جو ان کی دور حکومت میں، تو یہ کہتا تھا کہ قبر میں سکون ملتا ہے، تو پھر آپ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں گرفتاری دیتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہاں قبر میں سکون ملتا ہے، تو آپ جائیں نا قبر میں گرفتاری دیں۔ یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو گرفتاری دیں گے تو آپ کو یہ مار ڈالیں گے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے کوئی بھی مار نہیں سکتا، لیکن جیلیں آباد کر سکتے ہیں تو وہ ہیں حضور کے غلام، وہ طریق لبیک پاکستان والے ہیں، چاہے کارکنان ہیں چاہے عہدیداران ہیں، وہ جیلیں آباد کر سکتے ہیں، نہ کہ نچا نالیں دے پتر جیلیں بھر سکتے ہیں۔ وہ تو گرفتاری کے ڈر سے، جب ان کو کافی ہم نے ویڈیو دیکھی ہیں، ان کو پکڑتے ہیں اور وہ وہیں پہ معافی یا تلے منتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم تو ویسے آئے تھے، ہم شکل دیکھنے آئے تھے۔ لیکن علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کا ایک جو جملہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا ہے، نچا ڈالیے تھے پتر کدی بھی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، بالکل ان پہ پرفیکٹ یہ جملہ بیٹھا ہے اور پرفیکٹ بات کی ہے، اور ان پہ سوٹ بھی یہی جملہ کرتا تھا، اور واقعی حقیقت میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ واقعی یہ لوگ صرف نش ٹپ کے آزادی لے سکتے ہیں، لیکن قربانیاں دے کر نہیں حاصل کر سکتے۔ جتنے بھی ان کے رہنما ہیں 2 دن جیل میں رہے، اس کے بعد کبھی کسی کو کیا ہو جاتا ہے، کوئی ویل چیئر پہ آ جاتا ہے تو کسی کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتے ہیں، کسی کے دل کا مریض بن جاتا ہے، تو کبھی کوئی پلستر لگوا لیتا ہے، تو کوئی کیا بہانے کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی مرکزی شورا اور اپنی قائد محترم علامہ حافظ حسین رضوی پر فخر ہے کہ انہوں نے 8 ماہ 6 ماہ 5 ماہ جیل کے اندر گزارنے کے باوجود بھی اف تک نہ کی، اور اتنا ظلم ستم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی طرح کوئی بہانے نہ کیے، ان لوگوں کی طرح کوئی ڈرامے بازیاں نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ تو صرف ان کے زبان پر بیانیہ، اندر تو ان میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن پیچھے ان کے اندر یہود و نصارہ کے ایجنٹ پالے ہوئے ہیں۔ ایجنٹس ان کے اندر جو نظریہ ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے، لیکن طریق لبیک پاکستان کے رکن شورا اور امیر محترم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویٰ لانے کا ایک مشن ہے، جس مشن پر وہ کھڑے تھے، اور وہ انہوں نے 8 ماہ جیلیں ایسے ہی نہیں گزاری۔ ان کے پیچھے مالکوں کا ہاتھ تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک عظیم مشن کے لیے جیل میں گئے تھے، اور عظیم مشن کو سامنے رکھ کر انہیں اپنی جو جیلیں تھیں اور اپنی آزمائشیں، اپنی مصیبتیں جھیلیں، کیونکہ ان کے اندر ایک جذبہ اور مخلص اور ایک عظیم مقصد تھا، جس کی وجہ سے وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اچھا جی، میں جو مین بات پوائنٹس تھی وہ عمران خان کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خانہ جنگی ملک کے اندر ہو جائے گی۔ شبلی فراز نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی، تو علامہ حافظ حسین رضوی نے اس پر کمال کا جواب دیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی اگر آگے پیچھے ہو گئے تو پھر ہمارا نعرہ ہی کافی ہے۔ وہ کلپ آپ سماعت فرمائیں، بڑے کمال کے انہوں نے جواب دیا ہے، نچن آلیں دے پتر نو کمال۔ ملک میں خانہ جنگی ہو گئے، میں کیا ملک کے خانہ جنگی تا ہوگی تو سارے لبیک گئے مر جان گے۔ ساڑھے جیندے اس وطن کوئی پہلی اکھ نہیں بیک سکتا۔
ہاں او اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے اور اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے میں کہا جے اے سارے جڑے گنہ لے کے کھلوتے ہیں نا اے بھی وک گیا تو ساڑھا نعرہ بھی کافی ہے کفر واسطے ہاں اے بھی وک گیا نا جنہ تاریخ اپنی بڑی گندی کر لی ہوئی انہاں تو کوئی علامہ حافظ حادثہ رضوی کا آپ لوگوں نے کلپ سماعت فرمایا، کافی کرارا جواب دیا ہے نچن والیاں دے پترانوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب لبیک والے مر جائیں گے تو پھر آپ لوگ کچھ کر سکیں تو کر سکیں گے، لیکن لبیک والوں کے ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اصل وارث بھی ملک پاکستان کے لبیک والے ہیں، علماء کرام ہی، جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور دیتے آ رہے ہیں اب تک بھی، اور یہ لوگ کیسے اپنے ہوتے ہوئے ملک پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہونے دیں گے۔ مزید اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تحریک لبیک پاکستان اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیٹسٹ اپڈیٹ اس چینل پر ملتی رہیں، اور بلیکنگ کا بٹن بھی کلک کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار ملتا رہے۔ مزید ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔